بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ میرا تعلق پاکستان گلگت بلتستان سے ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ ان کی عداوت خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں، اگر عقل مند ہو تو غور و فکر کرو۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم انہیں چاہتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتابوں کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے۔ پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے تو اپنی ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے خوب واقف ہے۔ یہ آیت خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ان سے تجارت کرتے ہیں، ان سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ اپنے پرانے دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، اور کسی نہ کسی طرح اپنا پرانا حساب کتاب چکانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے۔ مسلمان اس بات کا احساس نہیں ہے مسلمانوں کو۔ وہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دوست بننے نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے کسی نہ کسی وجہ سے لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چگلی ایک دوسرے کو بس کرتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ ہو، ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں کو نہیں مانتا ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو باقی 3 کتابوں کی بھی وضاحت کرتی ہے، بتاتی ہے۔ وہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو نہیں مانتا، اس کو بالکل قبول نہیں کرتا اور اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ کسی طرح مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتے یہودیوں نصارہ سے دوستی کرے، محبت کرے، کاروبار کرے تو کرے، لیکن اپنے ہوش کو ٹھکانے میں رکھ کے، ہوش حواس کے ساتھ۔ وہ کسی بھی طرح آپ کے دشمن نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دشمن ہی دشمن ہیں، جو ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام وہ ممالک جو اسلامی ممالک سے دوستی نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوستی بگاڑنا چاہتے ہیں، تمام اسلامی ممالک سے دوستی کریں، اپنے دوستوں سے تجارت کریں، یہود و نصارہ سے صرف سلام دعا رکھیں۔ بس تمام مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں، آگے فارورڈ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔